یہ کہانی ہے رستم شاہ مومند کی، جس نے سیاست، خدمت اور وفاداری کو ایک ساتھ جیا۔ ایک پشتون نے نہ صرف پناہ گزینوں کی آواز بنائی بلکہ دو ملکوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آدمی آخر کیوں اتنا اہم تھا اور اس کے وفات کے بعد اس کے میراث پاکستان اور افغانستان میں کیسے زندہ رہی۔ میں ہوں غلام مومند اور آج ہم رستم شاہ مومند کی زندگی کا تہ در تہ کہانی پڑھیں گے۔ رستم شاہ مومند 15 اگست 1942 کو ڈکھی چارسدہ میں پیدا ہوئے۔ وہ مومند قبیلے کے ضلع شاہ موسیٰ خیل سے تعلق رکھتے تھے۔ تعلیم کے میدان میں وہ غیر معمولی طور پر کامیاب رہے۔ ابتدا میں انہوں نے پشاور کے انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کالج سے سول انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، پھر لندن کے کنگز کالج میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے۔ اس کے بعد پشاور یونیورسٹی سے ہیومینیٹیئرز میں گریجویشن کیا۔ یہ امتزاج انہیں انتظامی، سماجی اور انسانی معاملات میں ایک منفرد بصیرت فراہم کرتا تھا۔ انہوں نے پاکستان کے سول سروسز میں شمولیت اختیار کی اور مختلف کلیدی عہدوں پر خدمات انجام دیے۔ وہ خیبر پختونخوا کے چیف سیکریٹری رہے، جہاں ان کا مضبوط نظم و نسق مشہور ہوا۔ 1999 میں انہیں پاکستان کے انٹیریئر سیکریٹری کے طور پر بھی ذمہ داری سونپی گئی۔ ان کے کیریئر کا ایک اہم اور نمایاں باب ان کا سفارتی خدمات ہے۔ وہ پاکستان کے سفیر برائے افغانستان مقرر ہوئے اور کابل میں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے 1987 سے 1979 تک افغان مہاجرین کے چیف کمشنر کے طور پر کام کیا، جہاں انہوں نے لاکھوں پناہ گزین کے مسائل حل کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ رستم شاہ مومند نہ صرف ایک سفارتکار تھے بلکہ وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی گہری سمجھ رکھنے والے ماہر بھی تھے۔ No, the mission has been closed. I know I need not take permission from anybody. I have closed the mission, but we will be in touch with the Afghan government. We do not want to block avenues of cooperation. We do not want to block avenues of contacts. ان کے خیالات اکثر پالیسی سازوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے تھے۔ بطور سیاسی ایجنٹ انہوں نے خیبر ایجنسی اور جنوبی وزیرستان میں خدمات انجام دیے۔ مقامی روایات اور زمینی حقیقت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ایسے فیصلے کیے جنہوں نے ان کے علاقوں میں امن قائم کرنے میں مدد دی۔ جنوبی وزیرستان میں سرداروں نے ان کی خدمات کے اعتراف میں ایک بازار کا نام رستم بازار رکھا۔ یہ ان کی مقبولیت اور احترام کا بڑا ثبوت ہے۔ افغانستان پاکستان تعلقات میں ان کی آواز ہمیشہ اصولی اور حقیقت پسند رہی۔ We will remain in contact. We want to have good relations, but a time comes when you have to take unpleasant decisions. وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ افغان پناہ گزین صرف ایک بوجھ نہیں بلکہ دو ممالک کے درمیان ایک انسانی رشتہ ہے۔ رستم شاہ مومند نے ہمیشہ امن، تعاون اور سرحدی ہم آہنگی کی وکالت کی۔ سیکیورٹی، علاقائی سیاست اور مہاجرین کے مسائل پر ان کے تجزیے گہرائی اور تجربے سے بھرپور ہوتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں اکثر ایک علمی، مؤثر اور باوقار پشتون بیوروکریٹ کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ہر بڑے شخص کی طرح ان پر بھی تنقید ہوتی رہی۔ کچھ حلقوں نے کہا کہ ان کا پناہ گزینوں سے تعلق موقف نرم ہے یا وہ سیاسی معاملات میں زیادہ لچک دکھاتے ہیں۔ مخنوی اچھا منو چکل اغیق پلکار ختم کو چکل we hold them responsible because the Afghan government. سرحدی علاقوں میں انتظامی ذمہ داریوں کے دوران انہیں قبائلی سرداروں، مقامی سیاست اور حکومتی مطالبات کے درمیان نازک توازن برقرار رکھنا پڑا، لیکن ان کی نیت پر، اخلاص اور پیشاورانہ دیانتداری پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی گئی۔ 27 دسمبر 2024 کو رستم شاہ مومند اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وفات کے وقت وہ 82 برس کے تھے۔ ان کی وفات پر خیبر پختونخوا سمیت پورے ملک نے دکھ کا اظہار کیا۔ سرکاری اور سفارتی حلقوں نے انہیں پاکستان کے دانشمندوں میں شمار کرتے ہوئے خراجی تحسین پیش کی۔ ان کی میراث، ان کی پالیسی سوچ، افغانستان پاکستان تعلقات پر ان کے نظریات اور مہاجرین کے لیے ان کے طویل جدوجہد سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ آج بھی ایک ایسے ماہر کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی امن، انسانیت اور ذمہ داری کا راستہ اپنایا۔